نکاح کن کن چیزوں کے کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کفریہ جملہ بولنے سے ٹوٹ جاتا ہے. دیکھو نکاح ایک تو طلاق دینے سے ٹوٹتا ہے, چاہے صریح طلاق ہو یا کنایہ میں ہو. کنایہ کا مطلب الفاظ گول مول ہیں لیکن آپ کی نیت طلاق کی تھی. جیسے آپ نے بیوی کو کہہ دیا آج سے تمہارا میرا تعلق ختم, اس میں نیت اگر طلاق کی ہوگی تو ہوگی, ورنہ طلاق نہیں ہوگی. اور صریح الفاظ جو ہوتے ہیں ڈیورس کا لفظ یا طلاق کا لفظ, اس میں نیت ضروری نہیں ہے. تو ایک تو اس سے ٹوٹتا ہے. دوسرا نکاح ٹوٹتا ہے کافر ہو جانے سے, مرتد ہو جانے سے. کفریہ جملہ بولا جس کا دوسرا کوئی مطلب بنتا ہی نہ ہو, صاف طور پر اسلام کا انکار کر دیا, میں اسلام کو نہیں مانتا, معاذ اللہ نقل کفر, ایسا جملہ بول دیا. یا اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑایا بالکل واضح لفظوں میں, اس میں فوراً فتوی بازی نہ کر دیا کریں, بالکل صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسلام کو نہیں مانتا, تو مرتد ہو جائے گا تو بھی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. یا ختم نبوت کا انکار کر دیا. لیکن اس میں وہم بہت لوگوں کو شروع ہو جاتا ہے, وہمی ہو جاتے ہیں. تو وہمی نہ ہو جایا کریں, پھر تنگ کرتے ہیں, میرے میاں نے یوں بول دیا تھا تو کافر تو نہیں ہو گئے, میرے میاں نے, وہ پاگل ہو جاتے ہیں, ہمیں بھی پاگل کر دیتے ہیں. تو واضح لفظوں میں جب تک کوئی مرتد نہیں ہوگا, صاف پتہ چل رہا ہو یہ اسلام کو نہیں مانتا, ایسے الفاظ کہے. تو پھر تیسرا نکاح خراب ہوتا ہے جب محرم رشتوں میں, جو خاص قسم کے رشتے ہیں, ان میں کوئی فزیکل سیکشول ریلیشن ہو جائے. خدا نخواستہ ساس اور داماد کا ریلیشن ہو گیا, سسر اور بہو کا ریلیشن ہو گیا, اس سے بھی میاں بیوی کا رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. شریعت کا اصول ہے کسی عورت سے آپ کا سیکشول فزیکل ریلیشن ہے تو اس کی ماں اور بیٹی سے اب آپ کا ریلیشن نہیں ہو سکتا. تو جب اپنی بیوی کی ماں سے ریلیشن ہو گیا تو اب اس کی بیٹی سے وہ کیا ہو جائے گی؟ حرام. وہ تو ساس تو پہلے ہی حرام تھی, بیٹی بھی حرام ہو جائے گی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بہو اور سسر کو تھوڑا ریزرو رہنے کی ضرورت ہے. عام طور پہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے سسر صاحب بہو سے ہاتھ ملا رہے ہیں, یہ غلط ہے. بہو کو پیار کرنا ہے, بس اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, بس اس سے زیادہ کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ساسیں داماد کو سفر پہ آ رہا ہے تو جناب سینے سے لگا رہی ہیں, ٹھیک ہے بیٹوں کی طرح ہے, لیکن شریعت میں ایک احتیاط ہے. داماد کے سر پہ ہاتھ رکھیں, بس ہاتھ ملانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ان رشتوں میں تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت. ویسے بھی غیرت کے بھی خلاف ہے نا, یہ شرم کے بھی خلاف ہے, غیرت کے بھی خلاف ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس میں خیال کرنا چاہیے. باقی لوگ وہمی بن جاتے ہیں, تنگ بہت کرتے ہیں, اس میں وہمی نہ بنے. کوئی جب تک یقینی بات نہ ہو نا تو پوچھیں بھی نہیں. تنگ کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہو گیا تھا, یوں ہو گیا تھا, مجھے شک ہے. تو شک وقت سے نہیں ہوتا بھائی, ایسے اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں. اتنے آرام سے نکاح نہیں ٹوٹتا جتنا لوگوں نے بنا لیا, جب تک توڑیں گے نہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میری بیوی نے مجھے بھائی بول دیا ہے. میں نے کہا تیری بیوی تو تجھے 100 دفعہ طلاق بھی دے دے تو نہیں نکاح ٹوٹتا, عورت کے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے. تو مرد طلاق دے گا تو ہوگا نا, اس کو وہم ہو گیا. تو ایسے تو ہر عورت جس نے شوہر سے جان چھڑانی ہو بھائی بول کے پتلی گلی سے نکل لے, وہ کیا خیال ہے؟ عدالتوں میں کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر. تو ایسا نہیں ہوتا. آزاد کے لفظ میں لوگ بہت وہمی ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ آدمی بیوی کو کہہ رہا تھا تم کام کاج سے آزاد ہو, اب وہم ہو جاتا ہے میں نے آزاد بول دیا. تو ایسا نہیں ہوتا, تو اس میں ڈیٹیل ہے. تو وہمی نہ بنے بس, اور بالکل بے احتیاطی بھی نہ کریں. آیت سجدہ کیسے کریں؟ صرف قرآن پڑھ رہے ہوں. جب صرف قرآن پڑھ رہے ہوں, قرآن پڑھ رہے ہیں, آیت سجدے والی آیت پڑھی آپ نے تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں. 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں یا کوئی بھی دعا پڑھ لیں, اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گئے, بس ہو گیا سجدہ. رکوع اور سجدے کے درمیان دعا پڑھنا ثابت ہے, اور سجدوں سے سجدے کے درمیان بھی کیا ثابت ہے؟ جی پڑھ سکتے ہیں, پڑھنی چاہیے. رکوع کی دعا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی رب اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی, سب پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھنا, اور اس کی جو فضیلت ہے کہ مرنے کے بعد ہی جنت, کیا حقیقت میں یہ حدیث ہے؟ حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان کی ہے. یہ جو فضیلت ہے جنت میں داخلے کی, یہ صحیح حدیث ہے. تو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. اب فرض نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے یا سنتوں کے بعد پڑھی جائے, یہ اہم پوائنٹ کی بات ہے, فقہی مسئلہ ہے یہ. حدیث کے الفاظ آتے ہیں صلاۃ مکتوبہ, فرض کے بعد.
اب بعض فقہا اس حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ فرض کے بعد کا مطلب فوراً بعد، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں فرض سے بات مراد یہ ہے کہ یہ اشراق اوابین تہجد کے بعد نہیں ہے، بلکہ فرض کے بعد یہ کا مطلب دوسرے نوافل سے احتراز ہے، تو فرض کے بعد جب اس کی تکمیل ہو جائے سنتوں کے ذریعے تو فرض اور سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد ہے۔ اس مسلک کی دلیل کیا ہے؟ دوسری حدیثیں جن میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اتنی دیر توقف کرتے تھے اور پھر اٹھ جاتے تھے، پھر آپ سنتیں پڑھتے تھے، گھر چلے جاتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے وہاں پہ۔ تو اس طرح دونوں حدیثوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ تطبیق، کیونکہ اس میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے سنتوں اور فرائض میں، کیونکہ حدیث میں اور بھی بہت سارے وظائف آئے ہیں۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ وہ سنتوں کے بعد پڑھیں اور صرف اللہم انت السلام والی دعا فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اچھا بھائی، باقی ان میں کہیں بھی ہاتھ اٹھانے کا نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں ان کے اپنے تفردات ہیں، یہ اپنی تحقیق مارکیٹ میں لائیں، تو میری اپنی تحقیق نہیں ہے۔ آپ فقہ کی کسی معتبر کتاب میں دکھا دو بھائی، ٹھیک ہے نا، نہیں ہے کسی فقہ کی جو، بلکہ اس کے خلاف ملے گا آپ کو، تو یہ میری اپنی تحقیق نہیں ہے۔ جو اوریجنل سچی مچی کا فقہ حنفی ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کچھ چیزیں ہم لوگ شروع کر کے فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ہر چیز تھوڑی امام حنیفہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، تو کہیں بھی نہیں کوئی دکھا سکتا امام حنیفہ نے کہا ہو یا صاحبین نے کہا ہو۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں ہے۔ دولہا جیسے ہی مارکیٹ میں آئے مجھے بتا دیں بھائی کہاں چلے گئے، اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ بھاگ نہ گئے ہوں۔ ذرا بلائیں جلدی سے یار، آیا ہوا ہے نا، تو اکٹھا ہی خطبہ ہو جائے گا نا دونوں کا۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ ملیر میں رہتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اچھا بھائی، قرآن کریم میں جو کل 14 سجدے ہیں مگر 17 پارے میں جو سجدہ ہے وہ بھی میں کئی بار یہ اختلافی مسئلہ بیان کر چکا ہوں۔ مفتی صاحب میری جائیداد تقریباً 4 کروڑ کی ہے، ماشاء اللہ۔ کہاں رہتے ہیں بھائی؟ اور میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ میں کس طرح کس کو کتنا حصہ دوں، اور اپنے لیے اور اپنی بیگم کے لیے کتنا حصہ نکالوں، کیونکہ بیٹے کا 2 حصہ بیٹی کا۔ دیکھو بھائی، زندگی میں جب آپ وراثت تقسیم کرتے ہیں آپ اس کو وراثت کا نام دیتے ہیں، حقیقت میں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ گفٹ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں وراثت